بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، ویڈیو میں بات کریں گے کہ آج کل ہانگ کانگ کے اندر بڑے ہی حالات کشیدہ ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے چائنا نے اپنی فوج ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ پچھلے مہینے ہانگ کانگ کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا، اور یہ بل پاس اس وجہ سے کیا کیونکہ جتنے بھی کرمنلز تھے، جو بھی ہانگ کانگ کے اندر جتنے بھی بڑے فیصلے ہونے تھے، وہ چائنا میں جا کر کیے جانے والے تھے۔ اس بل میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی کرائم کرتا ہے، اگر کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہے تو وہ چائنا کی عدالت میں جا کر کیا جائے گا، جس کو لے کر جو ہانگ کانگ کی عوام تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ ہمارے ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ لیکن اگر بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو 1997 کے اندر برٹش نے ہانگ کانگ اس وجہ سے دیا تھا چائنا کو کہ جتنا بھی اس کے اندر نظام ہے وہ چلے گا چائنا کا ہی۔ تو آپ یہ آگاہ کرتے چلیں کہ چائنا یہ کلیم کرتا ہے، اور یہ کلیم اس کا درست بھی ہے، کہ چائنا کا ہی حصہ ہے ہانگ کانگ، اور ہم ہانگ کانگ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا مکمل طور پر اس تمام تر سینیریو کو ہانگ کانگ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی، چائنا کے ڈیفنس منسٹر نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ہانگ کانگ کے جو انٹرنل معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہم اپنی فوج ڈپلائی کریں گے۔ ناظرین اکرامی، یہ بات سن کر جب چائنیز ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان آیا کہ اپنی فوج ڈپلائی کریں گے ہانگ کانگ کے اندر تاکہ معاملات سیٹل ہو جائیں، تو ہانگ کانگ کے لوگ مزید جو ہے نا مشتعل ہوئے، اور انہوں نے چائنیز قونصلیٹ کا گھیراؤ کیا، اس میں انڈے لے کر گئے، انکس اور تمام تر چیزیں لے کر گئے، اور چائنا کے خلاف سلوگنز ریز کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ چائنا نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو ہانگ کانگ کے اندر جتنا بھی تماشا ہو رہا ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے، اور اسرائیل اس کو بیک کر رہا ہے۔ تو لہٰذا چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں ہانگ کانگ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ چائنا کا حصہ ہے، رہے گا، اور جتنی بھی ریسورسز ہمیں چاہیے ہوں گے اس تمام تر سینیریو کو ریزالو کرنے کے لیے ہانگ کانگ کے، تو ہم اپنا یوٹیلائز کریں گے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ چائنا کے ڈیفنس منسٹر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے اور یہ تصدیق کی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں وہ اپنی فوج بھیج دے گا، اور ہانگ کانگ کے جو آرٹیکل نمبر 14 ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آرٹیکل نمبر 14 میں ہے کیا، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 14 جو ہے ہانگ کانگ کا، اس میں یہ ہے کہ چائنا سے کسی وقت بھی جو چائنا ہانگ کانگ کے معاملات کو انٹرفیئر کر سکتا ہے، اور آرٹیکل نمبر 14 میں یہ بھی لکھا ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز کو حل کرنے کے لیے چائنا اپنی مدد جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، ڈائریکٹلی وہ انٹروین کر سکتا ہے معاملات کے اندر، کیونکہ یہ برٹش نے چائنا کو دیا تھا ہانگ کانگ، اور اس میں ون کنٹری ڈوئل سسٹم اپلائی کرنے کی جو ہے منظوری دی گئی تھی پہلے 1997 میں، تو اسی کے تحت یہ ملک چل رہا ہے۔ لیکن ہانگ کانگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چائنا کی فوج آئی یا چائنا نے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی کام کیا تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب امریکہ اور چائنا ایک دفعہ دوبارہ فرنٹ پہ آ رہے ہیں، اور چائنا نے اس بات کا الزام لگایا ہے امریکہ کے اوپر کہ یہ تمام تر سینیریو جو بلڈ کیا گیا ہے ہانگ کانگ کے اندر یہ امریکہ اور اسرائیلیوں کا ہے، تو لہٰذا ہم کسی صورت میں ہانگ کانگ کے لوگوں کو امریکہ کے پیچھے، ان کی ٹرک کی بستی کے پیچھے لگنے نہیں دیں گے۔ جتنے بھی ریسورسز ہمیں چاہیے ہوں گے، جتنے بھی ہمیں اپنی آپ کو مطلب ہانگ کانگ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہم ڈپلائی کریں گے۔ لیکن آپ کو دوستوں بتاتے چلیں کہ جو ہانگ کانگ کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ہانگ کانگ کے مطالبات ہیں، ہانگ کانگ کے جتنے بھی فیصلے ہونے ہیں وہ چائنا کے اندر ہوں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز چائنا میں جا کر عدالتیں سنائیں، بلکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فوج کا جو انٹرونشن ہے چائنیز کی جانب سے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ ایسا ہوا، کیونکہ بہت زیادہ مشتعل لوگ ہیں ہانگ کانگ کے اندر، اور انہوں نے پہلے بھی اپنی جو پولیس ہے، لوکل پولیس، اس کو بھی ناکو چنے چبوائے ہیں، مختلف قسم کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے ہانگ کانگ کی گورنمنٹ نے، لیکن وہ تمام کے تمام پروٹیسٹر سے فیل کر کے تمام کا تمام چکر ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہانگ کانگ کے لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ چائنا کی عدالتیں فیصلہ کریں گی، یہ واپس لینے تک یہ پروٹیسٹ جاری رہیں گے۔ دوستو، یہ تھی اصل کہانی، اور اس وجہ سے چائنا اپنی فوج ڈپلائی کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ اس تمام تر سینیریو کو پیچھے سے بیک کر رہا ہے۔ تو آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔